السلام علیکم، دعا اسٹوری چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج کی کہانی انتہائی دلچسپ اور کافی خوفناک بھی ہے۔ سائرہ، جلدی سے میرے لیے پانی لے کر آؤ بیٹا، میری طبیعت بہت خراب ہے، میں دوائی کھا رہی ہوں۔ ٹھیک ہے اماں، میں پانی لے کر آتی ہوں۔ سائرہ چھت پر کپڑے سکھانے کے لیے گئی تھی۔ جب کپڑے سوکھ چکے تھے تو وہ انہیں اتار کر جلدی سے سیڑھیوں سے بھاگتی ہوئی آئی اپنی اماں کی آواز سن کر۔ اس نے جلدی سے کپڑے کمرے میں رکھے اور مٹکے سے پانی بھرنے لگی۔ سائرہ اپنی ماں باپ کی ایک ہی بیٹی تھی، وہ جلدی سے پانی بھرنے لگی۔ سائرہ انتہائی نیک لڑکی تھی، وہ ہر وقت نماز بھی پڑھا کرتی تھی، انتہائی نیک تھی، وہ بچوں کو ٹیوشن بھی پڑھایا کرتی تھی۔ سائرہ کی والدہ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہوتی تو اس وجہ سے سائرہ گھر کے سارے اخراجات کو خود پورا کرتی تھی۔ اس کے والد صاحب کھیتوں میں کام کرتے تھے۔ گھر کے اخراجات جب پورے نہیں ہوتے تو سائرہ نے مجبوراً بچوں کو پڑھانا شروع کر دیا، جس سے اچھی خاصی مہینے کی آمدنی آتی تھی۔ سائرہ نے پانی بھر کر اپنی والدہ کو دیا۔ اس کی والدہ آرام کرنے لگی۔ دوپہر کے 3 بجنے والے تھے، گرمی بھی انتہائی گرمی تھی۔ سائرہ دن کے 3 بجے جھولے میں آ کر بیٹھ جایا کرتی تھی۔ اس کے گھر میں ایک خوبصورت درخت تھا جو کہ بہت بڑا۔ سائرہ ہمیشہ اس جھولے میں بیٹھا کرتی تھی بچپن سے لے کر، اور اس کی سہیلیاں بھی ان سے ملنے کے لیے آیا کرتی تھی۔ سائرہ جھولے میں بیٹھی کافی خوش دکھائی دینے لگی تھی کیونکہ گرمی بہت زیادہ تھی۔ اسے جھولے میں بیٹھتے ہوئے ہوا لگ رہی تھی تو اسے سکون محسوس ہو رہی تھی۔ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی۔ سائرہ نے جلدی سے دوپٹہ اپنے سر پر پہنا اور دروازہ کھولنے لگی تو اس کے والد صاحب تھے۔ سائرہ نے اپنے والد صاحب کو پانی پلایا اور کھانے کا بھی پوچھا کیونکہ اس کے والد صاحب ناشتہ کر کے ہی کھیتوں پہ جایا کرتے تھے، کبھی شام کو واپس آتے تو کبھی دوپہر کو واپس آیا کرتے۔ سائرہ نے اپنے والد صاحب کو کھانا دیا، اس کے بعد اس کے والد صاحب بھی آرام کرنے لگے تھے۔ آرام کرنے کے بعد وہ پھر سے کھیتوں میں چلے گئے۔ سائرہ نے جلدی سے چائے بنائی اور اپنی اماں کو کہنے لگی، میں چائے بنا کر تھوڑی دیر کے لیے میں اپنے دوستوں سے ملنے کے لیے جاؤں گی۔ اس کی والدہ نے اسے منع کر دیا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں، آج تم کیسے جاؤ گی؟ سائرہ ضد کرنے لگی کہ میں بہت بور ہو رہی ہوں، اتنے دن ہو گئے اپنے دوستوں سے نہیں ملی ہوں، کچھ دیر کے لیے جا رہی ہوں پھر واپس آؤں گی۔ سائرہ نے چائے بنا کر سارے گھر کے کام کاج نپٹ لیے۔ جلدی سے دوپٹہ پہن کر وہ اپنی سہیلیوں کے گھر گئی۔ اس کی سہیلیاں بھی فارغ بیٹھی ہوئی تھیں، وہ سب باتیں کرنے میں مشغول دکھائی دے رہے تھے۔ سائرہ نے سب کو کہا کہ چلو ہم تھوڑی دیر کے لیے کھیتوں پہ جا رہے ہیں۔ اس کے کھیتوں کے قریب ہی ایک چھوٹا سا باغ تھا جہاں پر کبوتر رہا کرتے تھے۔ سائرہ جلدی سے اپنی دوستوں کو لے کر وہاں پر پہنچی۔ وہاں پر ایک نہر تھا، انتہائی خوبصورت نہر تھا، صاف ستھرا پانی اپنے موج مستی میں تھا۔ اس باغ پر چند گلاب کے پھول بھی تھے جو کہ سائرہ جاتے ہی ان پھولوں کو توڑتی تھی۔ سائرہ کے ابا نے ان لوگوں کو وہاں پر جھولا بھی باندھ کر دیا جو کہ سائرہ ہمیشہ اس جھولے میں بھی بیٹھا کرتی تھی۔ وہ دوپہر کے وقت جب بور ہوتی تو اس باغ میں آیا کرتے تھے۔ اس گاؤں میں سب لوگ شریف لوگ تھے کیونکہ کوئی بھی کسی کو تنگ نہیں کرتے۔ لڑکیاں چاہے جس وقت بھی اس گاؤں سے باہر نکلیں لیکن کوئی بھی روک ٹوک نہیں تھا کیونکہ گاؤں کا ماحول ہی اتنا اچھا تھا۔ سائرہ کی سہیلیاں اسے کہنے لگی، آج تو کبوتر تو دکھائی دے ہی نہیں رہے، پتہ نہیں کہاں گئے ہیں۔ سائرہ کو انتہائی کبوتر بہت زیادہ پسند تھے۔ وہ چاہتی تھی کہ اس کے گھر میں بھی اس طریقے کے کبوتر ہوں جو کہ بہت ہی خوبصورت ہے۔ سائرہ کو پرندوں سے بہت زیادہ محبت تھی۔ سائرہ اپنی اماں سے بہانہ کر کے یہاں پر ان خوبصورت کبوتروں کو دیکھنے کے لیے آتی تھی اور کبھی کبھی اپنی اماں سے چھپ کر ان کبوتروں کے لیے اناج اور دانہ لے کر آیا کرتی تھی۔ وہ سب باغ میں بیٹھے تھے، انتہائی خوبصورت کبوتر آ چکے تھے۔ سائرہ نے دانہ نکالا اور ان کبوتروں کو دینے لگی۔ بہت زیادہ کبوتر جمع ہوئے تھے، وہ دانہ کھانے میں مشغول دکھائی دے رہے تھے۔ کچھ کبوتر ایسے تھے کہ ان کو سائرہ سے بہت زیادہ دوستی ہو گئی تھی تو وہ سائرہ کے پاس آ جایا کرتے تھے۔ سائرہ ان کبوتروں کو پکڑنے لگتی تھی